نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم آج ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہم سب رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام کو اس طرح سے سمجھنے کا ہمیں ہدایت دے، اس طرح سے موقع دے جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اور آج ایک بڑا خاص اس کے اندر ہم کچھ چیزیں بھی پڑھیں گے، تو اس سے اور چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح ہوں گی۔ پچھلی کلاس کے حوالے سے اگر دیکھیں جو کچھ ہم نے پڑھا تو ہمارے سامنے ایک چیز یہ تو آئی، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مسلمانوں کو کہ وہ بھی جو ہے اب قتال کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ ظالموں کو ظلم سے اگر نہیں روکا جائے گا تو زمین میں فساد جو ہے وہ پھیلاتا رہے گا۔ تو اس کو روکنے کے لیے یہ اب ضروری ہے کہ اگر قسم کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک چیز بڑی واضح کی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اقتدار جب ملتا ہے مومن کو، مسلمانوں کو جب اقتدار ملتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ مقصد ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں اور معاشرے میں ایک اچھی اقتدار کو فروغ دیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ اگر کوئی حکمران کسی ریاست میں اگر نماز کا نظام کو قائم کرتا ہے، نظام نماز کا اور زکوٰۃ کا، تو آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ اس کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے، کسی قسم کی بغاوت نہیں ہو سکتی ہے ویسے بھی۔ کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ ماضی میں بھی کئی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک کی مہلت دی، لیکن جب وہ اپنی چیزوں کو درست نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے تو بستیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں، کنویں بھی سوکھ جاتے ہیں، آنکھیں نہیں دل اندھے ہوتے ہیں۔ بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور یہ حقیقت بھی ہے اگر آپ اس کو غور بھی کریں، کیونکہ جو چہرے پہ جو آنکھ ہے، اس کا جو ویژن ہے وہ تو بہت لمیٹڈ، آگے کا دیکھ سکتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، پیچھے دیکھے تو دائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں نہیں دیکھ سکتے، بائیں دیکھے تو دائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھے تو نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ جو دل کا جو ویژن ہے، یہ 3D 4D 8D پتہ نہیں کتنے ڈائمینشن والے پہ چلتا ہے، اور یہ اس کا کھلا رہنا بہت ضروری ہے، اور جب یہ کھل جاتا ہے تو آپ کے سامنے ایک ساری حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ اسی وقت کھلتا ہے جب انسان اپنی فطرت سلیمہ پہ قائم رہتا ہے۔ اور فطرت سلیمہ کیوں مسخ ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، ہم اس سے پہلے بھی کافی دفعہ اس کو ذکر کر چکے ہیں، موٹی ذہن میں رہنی چاہیے۔ حسد، بغض، جھوٹ، ایک دوسرے سے بڑائی کا معاملہ رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر جو ہے اس کی فطرت کو مسخ کر دیتی ہیں۔ زبان غلط استعمال کرنا، پھر جو شرعی عیب، جو کبائر گناہ ہیں ان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر دور میں، ماضی میں بھی اسی طرح سے رہا ہے، جیسے کسی نے کہا نا کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں ان کے دوروں میں بھی یہی رہا، اور آج بھی وہی معاملہ ہے کہ ہمیشہ کافر نے جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے عذاب کے اوپر، جو وعیدیں اتری ہیں اس کے اوپر، اور یہی کام جو ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے اسی طرح سے کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف اور تمام انبیاءوں کی ذمہ داری خوشخبری دے دینا اور خبردار کر دینا. یہ اور خالی صرف اسی چیز کو نہ رکھیں کہ یہی چیز ذمہ داری ہے، اور یہ خالی انہوں نے آ کے اپنی زبان سے پیغام نہیں دیا بلکہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا تاکہ وہ ہمارے لیے ایک حقیقت بن جائے، اور پھر ہم نے اپنی باقی تمام زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آگے کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ بھی شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من قبلك من رسل ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وما أرسلنا من قبلك من رسل ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. اور ہم نے نہیں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر یہ کہ جب اس نے خود کو خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی. ایک چیز تو یہ نوٹ کریں اس کے اندر کہ رسول اور نبی دونوں کا کلمہ ادھر آیا ہے، دونوں کا لفظ اور آپ دیکھیں کہ وہ گلاس ہے میرا رسول اور نبی جو ہے وہ پڑا یہ بیٹا ایسا کلمہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ اکٹھے آئیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے. مختلف اس کے بارے میں آرائیں، لیکن جو ایک کنسالیڈیٹ اگر آپ اس کو کریں تو رسول اور نبی کا ایک فرق تو یہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، پہلی چیز. دوسری یہ کہ نبی کا قتل ہو سکتا ہے، رسولوں کا کبھی قتل نہیں ہوتا. رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آیا ہو، اور جو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. جو نئی شریعت آئی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شریعت بالکل ہی نہیں ہو، جسے کسی نبی نے اس سے پہلے پیش نہ کیا ہو، یا یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ شریعت آ چکی ہو لیکن قوم کے لیے وہ نہیں ہو. جیسے علماء پھر بتاتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہی تھی جو ان کے والد کی تھی، لیکن چونکہ سیدنا ابراہیم جس قوم کے ذریعے جب انہوں نے دعوت دی ان کے لیے وہ بالکل نہیں تھی. اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی تو آتی ہے، چاہے وہ نئی شریعت کے لیے لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کے کا مبلغ ہو، جیسے کہ اکثر انبیاؤں کی اسی طرح سے بھی. نبی وہ ہے جن کو آپ اس طرح سے بھی کہہ لیں کہ آپ مطلب اس طرح سے سمجھ لیں کہ انبیاء میں سے جن کو کوئی خصوصی رسول، آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جن کو بڑا خصوصی امتیاز حاصل ہو کمپیئر ٹو نبی کے، اس کی میں نے آپ سے کہا نا کچھ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں نے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک طرح سے آپ جیسے میں نے ایک جگہ پڑھا جو وہ مجھے بہت زیادہ بہتر لگا کہ نبی یا نبوت وہ ہے کہ بنی آدم میں سے کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہو وہ آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے. اور رسول یا رسالت یہ ہے کہ نبوت پہ فائز شخص، یعنی جو نبوت پہ فائز شخص ہے وہ اپنی قوم کے لیے اس طرح سے اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اس سے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اسی دنیا پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً قائم کر. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ رسول جو ہے وہ ایک طرح سے چلتی پھرتی
اللہ کی عدالت ہے اس زمین کے اوپر جب تک وہ یہاں موجود رہتا ہے. اس آیت کے اندر ایک بڑا اہم لفظ آیا تمنا، اور بیسکلی اس تمنا کا اگر آپ اس کے معنی کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں تو یہ اس کا جو مادہ ہے یہ ہے میم نون اور یا. اور یہ مزید فی کا جو ہمارے جو عربی گرامر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے کہ جو 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے، اور پھر عربی زبان میں مختلف دروازے ہیں جن کے ذریعے ان مادوں کو گزارا جاتا ہے اور پھر وہ اپنا ایک معنی پیدا کرتے ہیں. ویسے تو ان کی تعداد کافی ہے، لیکن قرآن مجید میں تقریباً یہ 14 یا 16 کل باب استعمال ہوئے. اسی میں سے ایک باب ہے جس کو ہم تفعال کہتے ہیں. تو اس کا جو نارمل صیغہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے تمنا یا تمنا، تمنیون. یعنی اس کے معنی جو ہے خواہش کے بھی ہیں، تمنا کے بھی ہیں، دل میں کسی چیز کا ٹھہرنے کے بھی ہیں. اور اس کا کچھ لوگوں نے اس کا معنی جو ہے نا پڑھنے اور تلاوت کے اس میں بھی لیے. اس سے پہلے ہم اس آیت کے اوپر ہم کچھ بات کریں. قرآن مجید میں کچھ ایسے مقام ہیں جہاں کچھ اس طرح سے آیات ہیں کہ جس میں انبیاء کی جو عصمت ہے وہ بڑی واضح سامنے نظر آتی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کی جو عصمت ہے یہ بڑا جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے جو ہے بڑا حساس اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. اور جب آپ ان آیات کو پرٹیکولرلی جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ ان آیات کو پرٹیکولرلی پڑھتے ہیں تو جو مفہوم بظاہر آپ کے سامنے ظاہر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک عام انسان کو بیان کرنے کے لیے اس کے حلق میں پھنس جاتی ہے بات. جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ حلق میں بات آپ کی پھنس جاتی ہے، آپ بیان نہیں کر پاتے. قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات ہیں جیسے آپ کو نظر آئیں گی، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 35 کو آپ دیکھ لیں، یا سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کو دیکھ لیں، یا یہ والی جو آیت 52 53 54 جو ادھر آ رہی ہیں تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا اسی طرح سے آپ سورہ حاقہ کی آخر کی جو چند آیات ہیں 44 46، یہ وہ آیات ہیں جن کو آپ جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں. یا تو کچھ ایسی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور وہ تھوڑی سی اپنی حد سے باہر، یعنی اپنے آپ کو کچھ بہت زیادہ ایکسپریس کرنے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ایکسپریس کرنے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو عصمت والا جو پہلو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنے آپ کو شیلٹر میں لے کے چلے جاتے ہیں، بالکل ہی پیچھے اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، اور یا تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر وہ ان میں سے مختلف تعویلات کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ تعویلات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں اور اس سے پھر کچھ دوسرے مفہوم اور دوسرے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کے اس حوالے سے بڑی زبردست، مطلب مجھے بہت پسند آئی جو ڈاکٹر صاحب نے جو اپنا رویہ رکھا اس آیت کے حوالے سے، اور بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو رسول یا نبی ہے اس کی شخصیت اور خواہشات اور تعمیلات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے جو براہ راست وحی سے متعلق، جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے تابع، اور اس پہلو سے متعلق جو ہے معاملات میں اللہ کی طرف سے چاہے وہ وحی جلی کی صورت میں آئے یا وحی خفی کی صورت میں آئے، اس کو براہ راست واضح ہدایت ملتی ہے. اور ان ہدایت یا احکام میں کسی غلطی یا کسی خطا یا کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ امکان نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی شیطانی قوت کی یہ طاقت ہے کہ وہ اس کے اندر انٹرفیئر کرے. یہ تو بہت ہی کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو ڈیفائن کر دیا. دوسری طرف وہ جو انبیاء ہیں ان کی ایک ذاتی شخصیت بھی ہے، ایک ذاتی حیثیت بھی ہے، اور جو ان کی ذاتی شخصیت، یہ جو ذاتی پہلو ہے اس میں جو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو
جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اپنے اشتہاد کے بنا پہ وہ انبیاء کرتے ہیں، جیسے انہوں نے، اور اس کے اندر تو میں اور صحابہ جو تھے یا جتنے بھی جو انبیاء گزرے ان کے بھی جو ماننے والے ہوتے ہیں، جو ان کے جو صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ساتھ تھے، ان کی ان چیزوں پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان بھی ہے ہم پر، کہ جو اس قسم کی جو چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو ان صحابہ کے ذریعے ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی، اور پھر جو ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے احادیث کا بڑا ذخیرہ جمع کیا اور ان سنتوں کو اور ان اقوال کو جو بیسٹ پاسبل وے تھے ان میں سے ان کو جمع کیا، اور آج تک ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی بھی رہنمائی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، دین کے جو ہے وہ دو ماخذ ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت۔ قرآن قولی چیز ہے، اللہ نے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں یا کسی قسم کی بھی آپ کی زندگی کے معاملات میں، آپ کے دین کے معاملات میں، آپ کے جو بھی آپ کی روٹین ہے اس معاملات میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، ان احکام کی جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں تمام ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری کوئی دوسری رائے نہیں رہتی، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جب کوئی قرآن کی آیت آتی ہے تو ہمارا جو پہلا سورس ہے وہی تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی آیات سے ہی دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے سیاق و سباق سے دیکھیں یا اس آیات کو دیکھیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہمیں اس قرآن میں کہیں اور ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ دوسرا سورس ہمارا یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی جو آیات ہیں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں کچھ کہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آیات کو یا ان احکامات کو کس طرح سے کر کے دکھایا ہے، وہ سنت کی شکل میں ہمیں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمیں زندگی میں ایسے واقعات نظر آتے ہیں، جیسے وہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پہ ہوا کہ آپ نے ایک جگہ مخصوص فرما کے لشکروں کو کہا کہ اس مخصوص جگہ کے اوپر اپنے خیمے جو ہے وہ لگا دیے جائیں۔ تو کچھ صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر اس جگہ کے انتخاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص حکم ہے تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے ہمارا، لیکن اگر یہ آپ اپنی اس سے کرنے، اپنے اشتہاد سے کرنے، تو ہم یہاں اپنی ایک رائے رکھنا چاہیں گے، کیونکہ ہم جنگیں لڑتے رہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بالکل آپ بتائیں اپنا جو کچھ بھی، پھر ان کی رائے سے وہ جو جگہ تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا اور دوسری جگہ پہ خیمے نصب کیے گئے جہاں بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ماشاء اللہ الحمدللہ ایک زبردست فتح بھی عطا کی اسے۔ اسی طرح سے ایک بڑا مشہور ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ وہ جو کھجور کی کاشت کے حوالے سے، کہ کھجور کی کاشت جو ہے وہ کچھ لوگ کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور کھجور کی کاشت کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے نر اور مادہ کو ایک مخصوص ڈسٹنس کے حساب سے لگایا جاتا ہے تاکہ اسی حساب سے جو ہے نا کاشت ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس جگہ پہ گزرتے ویسے فرمایا کہ اگر تم ایسے نہیں ایسے کرو تو شاید بہتر ہے۔ اور جب وہ سن لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اسی طرح سے اس کاشت کو کیا، اور اس سال وہ کاشت اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے ہوتی تھی، اور وہ بڑی اس کے ساتھ جو ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا کہ اس طرح سے ہماری فصل کم ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامری دنیا کو، یعنی آپ لوگ اپنے دینی دنیاوی امور کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے۔ یعنی میں اس معاملے میں کہتا ہوں کہ، اور ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا مینشن کیا اپنی کتاب میں بھی، کہ محدثین کا یہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا، تاکہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی بات کرے تو کوئی دنیا کوئی دلیل بھی بنتی ہے ہمارے پاس۔ تو اور آگے کیا فرمایا کہ میں تم لوگوں کو یہاں ہدایت دینے کے لیے آیا۔ تو دین کے معاملے میں اور ہدایت کے معاملے میں اگر کوئی چیز آئے تو اس کو تو تم نے ایز اٹ از پکڑ لینا۔ لیکن اگر کوئی دنیاوی معاملہ آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمہارے پاس اگر کوئی بہتر آپشن موجود ہے، کوئی بہتر چیز موجود ہے، تو اس کو اپنے پاس بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے، اس پہ کام بھی کرنا چاہیے۔
اسی طرح سے جیسے اسی میرے خیال میں اسی بات کے اوپر ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ، اور میں تو اس بات کو بہت ٹھکی ہوئی بات ہے میرے تو دل کے اندر، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ اس میں سے کتنے لوگ اس سے اس رائے سے ایگری کرتے ہیں کہ ڈس ایگری کرتے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کی کسی چیز کا معاملہ، تو آگے سے آگے دیکھو، آگے سے آگے دیکھو۔ آج اگر ایک آپ ایسی گاڑی بناتے ہیں کہ جو 100 کلومیٹر پہ چلتی ہے، تو کوشش ہو کہ ایسی گاڑی بنے جو 150 کلومیٹر پہ جائے، 200 پہ جائے، آگے سے آگے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو پیچھے سے پیچھے۔ میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، اس کے والد صاحب کیا کرتے تھے، پیچھے 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 پیچھے، اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ آخر میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوں کہ وہاں کیسے ہوتے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوتے دین کے حوالے سے۔ اور میں اسی میرے لیے ذاتی طور پہ مجھے یہ بات اتنی ٹھکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کا مطالعہ کریں، کسی آیت کا مطالعہ کریں، ان ساری چیزوں کو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی بیس لائن ہمارے پاس یہی ہونی چاہیے۔ تو اب اس آیت کے حوالے سے ہم آتے ہیں، تو یہاں میں نے آپ سے بتایا کہ یہاں جو اصل جو ورڈ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ وہ تمنا ہے، اور تمنا کے جو معنی ہیں وہ آرزو کے بھی ہیں، وہ کسی چیز کا خواہش کے بھی ہیں، کسی چیز کا دل میں ٹھک جانے کے بھی ہیں۔ تو اگر، اور اس کے ایک معنی تلاوت کرنے کے لیے، تو اگر اس کو ہم خواہش کے معنی میں یا کسی چیز کے ٹھک جانے کے معنی میں لیں، تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یا رسول پہ جب کوئی آرزو کرتا ہے، اب یہ آرزو کس حوالے سے، اس چیز کو سمجھیں۔ یہ ان کی آرزو کیا ہے، ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کسی رسول کی یا کسی نبی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس دعوت کو فروغ کا حاصل ہو، قبول عام ہو جائے۔ تو شیطان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کی تکمیل میں کئی طرح سے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور ایسا وسوسہ بعض دفعہ تو شیطان نبی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں اتارتا ہے، لیکن اس سے دعوت میں یا اس پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اس کا معنی اگر تلاوت کے اس میں لے لیا جائے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نبی یا رسول جب کوئی آیت تلاوت کرتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے سلسلے میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو کہ عام ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ جب وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا یہ، اور میرے خیال میں شاید سورہ مائدہ میں بھی آیا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ حرم علیکم المیتۃ، تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا مارا ہوا جانور تو حرام ہوا، اور انسان کا مارا ہوا، یعنی انسان اگر ذبح کر دے تو یہ حلال ہے۔ تو یہ اس قسم کے وسوسے کس نے ڈالے؟ آج بھی اس قسم کے لوگ وسوسے ڈالتے ہیں، ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہوئے، وہ جو تعبیلات لے کے کسی چیز کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کسی طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب سورہ انبیاء کے اندر جب وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، تو وہاں بھی جو شیطان نے وسوسہ ڈالا لوگوں کے دلوں میں، اور لوگوں نے کہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو سیدنا ابراہیم کی بھی پرستش کرتے ہیں، یہ تو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی پرستش کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی آگ میں ایندھن میں داخل ہوں گے؟ تو یہ بہت سارے اس قسم کے وسوسے داخل ہو سکتے ہیں، اور ایسی موقع پر اللہ تعالیٰ جو اپنی محکم آیاتوں کو اتار کے اس چیز کو بالکل واضح کرتا ہے۔ یہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور تعویلات ہیں، یہ ہر دور میں رہی ہیں، اور آج تو میں سمجھتا ہوں شاید پچھلے سے زیادہ یہ دور ہے کہ جس کے اندر اسی قسم کی چیزیں اٹھتی ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیت کو آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو باقاعدہ کوٹ کرتے ہیں۔ میں نے تھوڑے سے پہلے شاید آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی کہ ایک میں ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں میں اس آیت کو بالکل، ہمارے یہاں تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا یار آپ آیت کا جب اگلا آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کو تو 100% ہم فالو کرتے ہیں۔ میں آیت آپ کے سامنے بتاتا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی تم میں سے۔ اگر کسی چیز میں کبھی تمہارا کوئی تنازع ہو جائے تو پھر اس بات کو لوٹا دو
اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب اولل الامر کو یہاں سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر و آخرت پر, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وہ صاحب مجھے ہمیشہ ہی کہیں کہ ہم تو اس آیت کو 100% مانتے ہیں. میں نے کہا یار, ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے بتایا تو صحیح, کیا آپ کیا پڑھتے ہیں, مطلب پھر میرا اور آپ کا پرابلم کدھر آتا ہے. پھر انہوں نے مجھے ایک دن جب آیت پڑھی تو میں تو ایک دم, آپ یقین مانے میرے تو چھکے چھوٹ گئے. اب وہ آیت کیسے ان کے یہاں جو آیت پڑھی جاتی, میں ابھی اس گروہ کا یا اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا, ہو سکتا ہے کچھ ساتھی جانتے ہوں, پہچان جائیں گے. آیت اس طرح سے ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اس کے بعد اگلا حصہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ, وہ وہاں سے ہٹ گیا, اور اس کی جگہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے, وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر چیز کا شمار کر دیا امام مبین سے. یہاں سے پھر ایک تعویل اٹھا لی گئی امامت. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب الیہ الوسیلہ تک آپ نے بات لے لی, اور آگے اللہ خود بتا رہا ہے کہ وہ وسیلہ ہے کیا. ہم نے اس وسیلہ کو واسطہ بنا لیا, اور ہمارے یہاں گروہ ہے جو کہتا ہے, قرآن تو خود کہتا ہے وسیلہ پکڑو, جبکہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ وسیلہ آگے کیا ہے, لیکن ہم نے کہا وسیلہ پکڑ لو. میں اس بات پہ لوگوں سے کہتا ہوں پھر تو قرآن کے اندر لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ, کل سے نماز پڑھنا چھوڑ دو. سورہ نساء کی آیت ہے بالکل, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگ جو ایمان لاؤ نماز کے قریب مت جاؤ. اب میں آگے کی ساری بات بھول جاؤں, وانتم سکار حتی تعلموا, مطلب اللہ جو باقی کہہ رہا ہے میں سب بند کر دوں. تو شیطان وسوسے لاتا ہی لاتا, وہ لے کے آئے گئے اس بات کو. پھر جو ہے یہ ساری میں باتیں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں, جو اس کے اندر مفہوم ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں, اور جو اصل جو اس میں ہمارا جو ہمارے لیے جو پوائنٹ ہے وہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے شاید میری اس بات کو آپ یہ سمجھیں کہ میں بلاوہ جلندی کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں, میں نے جتنے لوگوں کو پڑھا اور میں نے جتنے لوگوں کو سنا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل جو ہے وہ اسی آیت کے حوالے سے میں جو ہے وہ جب جو یو ایس کے وہ ہیں, میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل کے, جانگڈا صاحب, تو انہوں نے تو کہا کہ میں اس آیت پہ بات ہی نہیں کروں گا, اور انہوں نے کہا میں اس آیت کا اصل ترجمہ کروں گا, وہ آگے نکل گئے, انہوں نے بات ہی نہیں کی, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا دل اور ذہن بھی کھلا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. جو میں نے جتنا کچھ جن لوگوں سے پڑھا, تو مجھے اس میں امین اصلاحی صاحب کی بات جو ہے نا بڑی بہت اچھی لگی ٹھوکی, اور میں جو بات انہوں نے پیش کی وہ میں آپ کے سامنے ایز اٹ از رکھنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امین اصلاحی صاحب فرماتے ہیں اس میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں پیش آئی ہے. آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھی آئے سب کو اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آیا, اور جب بھی کسی نبی نے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کوئی قدم اٹھایا, کوئی حوصلہ کیا, کوئی دعوت دی اور خلق کو سکھانے, سدھارنے, بلانے کے اوپر کوشش کی, تو اشرار اور مفسدین نے اس طرح اس کے حوصلے کی راہ میں ٹانگ اڑائی ہے, ڈالے ہی ڈالے, اور اس کی آواز کو دبانے اور اس کی تعلیم و دعوت کو شکست دینے کی کوشش کی. یہ مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اسی طرح سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کے اقدام کو تمنا اور اس کی صحیح و جہد کو امنیہ سے تعبیر فرمایا, یعنی اس کے معنی آرزو, حوصلہ اور ارمان کے ہیں, اور اس کی طرف اشارہ یہ کہ نبی کی تمنا اور آرزو تو شب و روز یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہدایت اور اس کی باتیں اتارنے کی راہ کھلے, اور یہ راہ کھولنے کے لیے طرح طرح کے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن شیاطین ہر وقت یہ راہ ماننے کے لیے گھات میں رہتے ہیں, اور جہاں ان کو نبی کی کوئی بات بنتی نظر آئے تو فوراً اس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور حالانکہ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ, وہ فرق کہتے ہیں کہ شیاطین اس وقت تک تو میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں جب تک وہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی کلمہ حق کی صدا نہیں آ رہی. یہ وہی بات ہے جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے افطار پارٹی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے,
تو انہیں اس چیز سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کب ہوتی ہے کہ جب اس کتاب کی جو اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا ایک ایک کلمہ جو ہے، اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے نا، تو یہ وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے بڑا خوف ہے. باقی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن اگر آپ بات کریں کہ اللہ کی حاکمیت کی بات کریں، اللہ کے کلام کی بات کریں، اللہ کے قانون کی بات کریں، اللہ کیا چاہتا ہے اس کی بات کریں، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جدھر جو ہے بڑے بڑوں کو تکلیف ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھیں، جو آپ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آپ دیکھیں اس کے اندر، میں اس سے پہلے ہی بہت دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ جو اصل جو بات تھی، جب آپ یہ بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب آپ نے کہا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے بات ہی ختم کر دی. مشرکین مکہ الہ کے معنی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ الہ کا کیا معنی ہے. الہ کا معنی تھا، اگر وہ اللہ کو صرف سارے الہ کو، سارے معبود کو ریجیکٹ کر دے اور صرف اللہ کو ایک الہ مانتے، تو اس کا مطلب تھا کہ جتنے ان کے اطراف میں جتنے چودھری ہیں، جتنے جاگیردار ہیں، جتنے سرمایہ دار ہیں، اور جتنے بھی آج کے حساب سے اگر میں بات کروں تو سیاست دان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کی اجارہ داری ختم. قانون صرف اب اللہ کا، حکم صرف اللہ کا. تو یہ تو برداشت ہی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے الہ کا معنی کیا ہے، اس سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں الہ کی جگہ اگر رب کا لفظ ہوتا تو مان لیتے، پڑھ لیتے، کیونکہ ان کو رب ماننے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، کیونکہ رب کی ربوبیت سے تو ان کو انکار ہی نہیں تھا. اس میں تو ان کی جو توحید ہے وہ نمبر 1 تھی، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. پرابلم تو الوہیت کا تھا. ایک کو معبود ماننا، ایک کو معبود ماننا، یہ سب سے بڑا پرابلم تھا. آج کے مسلمان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کو الہ کا معنی ہی نہیں معلوم. ہم میں سے بہت سے اکثریت لوگ ہوں گے، میں سمجھتا ہوں شاید یہاں تو شاید ایسا نہ ہو، لیکن ہم میں سے بہت ساری اکثریت لوگ ایسے ہوں گے، آپ یقین مانیں، آپ اپنے اطراف میں لوگوں سے پوچھ لے گا، لوگوں کو الہ اور رب کا فرق ہی معلوم. تو جب ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو یہ ہمیشہ کا پرابلم رہا. یہ ایسا نہیں کہ اس زمان، آج بھی یہی حال، آج بھی یہی معاملہ. میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبھی آپ غور کریں کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ایک نان مسلم کو اگر اسلام قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے آتا ہے نا، وہ کچھ پڑھتا ہے تبھی داخل ہوتا ہے. خالی آپ کے دعوتوں سے نہیں ہوتا، پڑھ کے بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں. تو ایک نان مسلم قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو آپ جب قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں پہلے 17 علم سیکھو پھر پڑھنا، نہیں تو بہک جاؤ گے. یعنی جو کلمہ گو ہے وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، بہک جائے گا. جس میں کلمہ نہیں پڑھا وہ اس کتاب کو پڑھ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے. کبھی سوچا آپ نے اس بات، کبھی غور فرمایا آپ نے اس بات؟ یہ کتنا بڑا کھیل کھیلتا ہے شیطان ہمارے ساتھ. سوچیں کبھی آپ اس بات. یہ بھی یہ شیطان کا کھیل. اس کے اندر میں آخر میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا. یہ ہے اصل شیطان کا. تو شیطان جو ہے، یہاں شیطان کو انہوں نے بطور جنس کے طور پہ استعمال کیا، اور یہ دونوں ہو سکتا ہے، یہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں گٹھ جوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے ایک متحدہ محاذ بنا دیتے. لیکن یاد رکھیں، ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا. جس طرح سے اللہ چاہے گا اسی طرح سے ہوگا. اور وہ پھر آپ کچھ بھی آپ اس میں اپنے جتنی بھی چیزیں ڈال دیں وہ اس کو نکال نہیں سکتے. تو شیطان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی جو سورہ انعام میں جو آیت ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے انسانوں، جنوں کے شیاطین کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. وہ ایک دور سے ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی باتیں، خلق کی فریبی کے لیے القاء کرتے ہیں. اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے، اور ان کی ساری فریب کاری کو نظر انداز کرتے. اللہ نے یہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، وہاں سورہ نام میں لفظ آیا زخرف القول، یعنی زخرف، جس طرح سے ہم نہیں کہتے اقوال زری، ہمارے یہاں بڑے فیمس ہوتا ہے نا اقوال زری.
تو وہ اتنی خوبصورت طریقے سے باتیں بنا کے وہ پیش کرتا ہے. آج ہمارے سامنے بھی اسی طرح سے سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے موضوع کیا ہے کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے اور اطمینان رکھو تمہارا رب رہنمائی اور مدد کے لیے کافی. تو اصل بات کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسے شیطان جو ہے وہ نبی کے دل میں نہیں, نبی کے ذریعے نہیں ڈالتا. یہ اسی اس میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک بہت من گھڑت ریفرنس بھی دی ہے سورہ نجم کی آیت کے حوالے سے کہ سورہ نجم کی چند آیات تھیں اور وہ آیت پڑھتے پڑھتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے الفاظ کے جبکہ اس قسم کی کوئی حدیث کسی مستند کتاب میں کہیں موجود نہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ دو پہلو ہیں. جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اللہ کے اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی کوئی مکسنگ ہو سکے یا کوئی اس کے اندر کوئی چیز شیطان کسی طرح سے داخل ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاءوں کی خود پروٹیکشن کرتا ہے. اور اگر ان سے کسی جگہ پہ کوئی چیز ایسی ہو جائے بہت ہی معمولی جو ہمارے لیے تو وہ ہم تو شاید اس کو محسوس بھی نہ کر سکیں لیکن چونکہ ان کا اسٹیٹس اتنا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی وہیں اسی دیر اینڈ دیر ان کی کریکشن بھی کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے. بہت سارے ایسے میں نے آپ سے کہا نا بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے اسی لیے. لیکن لوگ اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں تو دو ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. یا تو وہ تھوڑی سی اس کی جو انبیاء کا جو ڈگنیٹی ہے جو انبیاء کا جو ایک جو شرف ہے جو ان کا لیول ہے یا تو بعض اس کا خیال مینٹین نہیں کر پاتے یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ بالکل ہی جو نا خاموشی اختیار کر کے اس کی کوئی تعویلات کہیں نہ کہیں کسی طرح سے ملا دیں. یعنی ہمارے یہاں تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ کچھ ایسی صورتیں آیات ہیں جو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. صرف وہ میرے خیال میں جو رمضان میں تراویح میں چونکہ پورا قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. باقی آپ کو نہیں مل سکتا کہ پاکستان میں اس طرح سے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے مجھے بتائیے گا کہ سورہ لہب پاکستان میں آپ نے نماز میں سنی ہوگی؟ شاید ریئر کیس میں آپ کو کہیں مل جائے یا سورہ عباس آپ کو ملے گی. نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھتے. ایک ہمارے بالکل ڈفرینٹ لیول سے ہم لے کے چلے جاتے ہیں وہ بہت ہی ڈفرینٹ وہ ہے. اب آئے اصل بات کیونکہ میرا تو ہمیشہ ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے نا میرے سے اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے. میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ مخاطب ہے اور دیکھیں کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے. یہ اصل چیز ہے. نہیں تو آپ ان آیت کو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی بات ہی ختم ہو گئی آگے بڑھ جائیں. میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا ہے. میرے اور آپ کے لیے اس آیت کے اندر دو بڑی اہم چیز. ایک چیز ہے انفرادی طور پہ میں اس وقت قرآن پڑھ رہا ہوں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے کوئی بھی پڑھ رہا ہے. انفرادی طور پہ کیا ہے. دیکھیں انفرادی طور پہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے یہاں جو ایک میجورٹی ہے پہلی بات تو یہ کہ قرآن جب شیطان نے ابلیس نے یہ چیلنج کیا اور چیلنج کیا اس نے کہ میں جو ہے نا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں. یہ اس کا چیلنج ہے. یہ اس نے چیلنج دیا اور پھر اس نے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا ان کے دائیں سے بھی کروں گا ان کے بائیں سے بھی کروں گا. بیٹھوں گا کہاں صراطک المستقیم. صراطک المستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم میں تمہارے بیچ میں بیٹھوں گا. ہمارے یہاں تو روٹین اس طرح سے بر صغیر کے مسلمانوں میں کہ ایک ذہنوں میں ایک چیز میں بر صغیر کے مسلمان بار بار اس لیے کرتا ہوں ہم میجورٹی ہم سب کا تعلق بر صغیر سے ہے. تو وہ پہلا کام تو اس کی کوشش یہ کہ ہے قرآن پڑھنا تمہارا کام ہی. تو پہلی کوشش تو آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا کرو. اور اگر آپ بضد کر کے قرآن پڑھ لیں تو پھر وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو بات سنو بھائی یہ صرف قرآن پڑھ لیا کرو یہ نا اس کے ترجمے کے چکر میں جانا پھنس جاؤ گے. پھر بھی کوئی آدمی ہوتا ہے وہ ضد کرتا ہے کہ میں یہ اس کا فائدہ کیا میں ترجمے سے پڑھ لوں. پھر وہ ترجمے سے جب پڑھتا ہے تو شیطان ایک اور حملہ کرتا ہے. اس کو کہتا ہے دیکھو بھائی تم نے ترجمے سے بھی پڑھ لیا اور عربی بھی پڑھ لی بہت ہے اب اس کی زیادہ تفصیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو تفصیل میں جاؤں گا. جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر شیطان آ کے آپ کے ساتھ حملہ کرتا ہے بھائی ذرا دیکھتے لو کس کی تفصیل پڑھ رہے ہو اس کا مسلک کون سا ہے
یہ تو چیک کرو یہ کس 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 مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا دیکھا آپ کو معلوم ہے ان کا استاد کون تھا، یہ کس کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے ان کا پیچھے زمانے میں کرتے کیا تھے، یہ آپ کو اس طرح سے بہکاتا ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے، اب آپ پڑھتے ہیں، آپ سوال اٹھاتے ہیں، اب شیطان کے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرتا ہے، پھر وہ ایک اس سے بڑا کام کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرناک کام ہے، اور یہ کام ہمارے یہاں اتنا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ کام کیا ہے، وہ اب آ کے آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی بات ساری یہ کہ قرآن کو تو سمجھے ہی تم ہو، باقی کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا قرآن کیا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے جو جو بات کی ہے تم ان کے خلاف کرٹیکلی کام کرو، ان آیات کی بنا پر جو تمہاری انفارمیشن ہے، اور اس کے اندر پھر ہماری اکثریت پر یہ ہے شیطان کی چال پہلی انفرادی طور پر۔ ہم اور آپ کے لیے ایک اور مسئلہ کیا کرتا ہے وہ، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم اور آپ جو لوگ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھ لیا، اب کچھ لوگوں کو ہے کہ تفسیر بھی پڑھوں گا، تفسیر میں وہ کرتا کیا، کبھی غور کیا آپ نے، جیسے ہی آپ نے آیت پڑھی وہ ٹھک اس آیت کا ریفرنس لے کے چلے جائے گا، تعویل خاص میں لے جائے گا، اب وہ تعویل خاص میں جو اس کا زمان مکان، اس کا کوئی قصہ، اس کا کوئی واقعہ، اس کی کوئی چیز، آپ نے سب کچھ وہ پڑھا اور آپ آگے چلے، آپ نے کیا حاصل کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ یتدبرون، یہ اس کا جو مادہ ہے دال با اور را، اور اگر میں اس کا جو یہ مختلف مادوں سے باب سے بنا ہے، لیکن اس کا جو اگر سادہ بالکل اگر میں سادہ اس پہ دبرا یدبرو سے لے کے جاؤں تو پھر اس کا جو مصدر بنتا ہے دبرن بنتا ہے، دبرن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پچھلا حصہ یا آخری حصہ یا پیٹھ کو بھی جو ہے نا دبر کہتے ہیں، پیٹھ کو بھی دبر، آخر کو بھی دبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، تم اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، تم غور و فکر نہیں کرتے، ہم کرتے ہی، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آیت ہے فی جیدے حبل مسد، فوراً ہم چلے گئے ابو لہب کی بیوی کے پاس، بس وہ پڑھا آگے چلے گئے، کوئی ایک آیت آئی، کوئی بھی ایک ٹکڑا آ گیا، تھک آپ نکلے، آپ فلاں قصے پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ٹھک آپ نے لنک اٹھایا، وہ آپ کی تفاسیر والوں نے ٹھک اس کا لنک اٹھایا اور لنک اٹھا کے بھیج دیا کہ وہ ایک ایسے صحابی تھے، ان صحابی کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے آواز کرنا بند کر دی، انہوں نے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا وہ صحابی کیوں نہیں آتے، آپ کو اس میں لے گئے، اصل جو مقصد ہو تو ختم فوت کر دیا آپ نے، تو آپ کے ساتھ وہ کرتا کیا؟ اسی لیے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے آپ کے اس فورم پہ بات کی تھی کہ کسی اور پہ کی تھی، کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید سے ہدایت لینے کی اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں، اس کی سب سے پہلی پری ریکویزٹ تو ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دوسری پری ریکویزٹ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے واحد کے صیغے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، وہ تھی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، تو پھر اللہ کی پناہ میں آئے نا، پھر جب وہ آپ کو لے کے جائے تو مت جائے، رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا غور فکر کر کے چلے جائے گا، کسی نے منع نہیں کیا، اور اگر چلے بھی گئے تو واپس لوٹ آئیں، تعبیل خاص میں اگر چلے بھی گئے تو واپس لوٹ آئے نا، آپ کے لیے کیا ہے اس کے اوپر بات کریں نا، دل کا امت ان کا خلق، وہ امتیں تھی چلے گئی، وہاں چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں، چلے گئے واپس تو آئے، آپ کے لیے کیا ہے؟ یہی تو کام کرتا ہے، وہ آپ کو لے جاتا ہے اور پھر آپ آگے چل جاتے ہیں، پھر وہ لے جاتا ہے پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں، آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں، آپ کو میجورٹی تفاسیر میں آپ کو اسی طرح سچویشن میں، اور ہم اسی میں الجھتے رہتے ہیں۔ آپ ضرور جائیں، آپ ضرور تعویل خاص میں جائیں، میں تو کہتا ہوں بہت ضروری ہے، تعویل عام میں بھی تو چلے، میرے لیے کیا ہے اس میں، اللہ مجھ سے، اللہ یہاں بات کر رہا ہے کہ شیطان پڑھ دیتا ہے، اپنے میں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو انفرادی طور پہ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذرا اس پر غور و فکر تو کریں، اس پہ تھوڑا رک تو جائیں، اس کو دیکھے تو صحیح اللہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے مجھ سے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ یہ بات کیوں لے کے آ رہا ہے، تھوڑا سوچیں، غور و فکر کریں،
اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, آگے پیچھے کو دیکھیں, نہ سمجھ میں ایک تفسیر پڑھے, 2 پڑھے, 3 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, کچھ نہ کچھ ملے گا. اللہ سے دعا کرے, اللہ میری گرہ کو کھول, مجھے اس طرح سے سمجھا جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے. یہ تو انفرادی طور پہ. اور دوسرا آپ آ جائیں دائی کے طور. آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم سب لوگ, تمام لوگ, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں, ہم سب دائی ہیں. ہم سب کا کام ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو آگے پھیلائیں. ہم سب کا یہ پیغام ہے. ہمیں ایک آیت بھی آتی ہے, ایک آیت بھی آتی ہے, بلکہ ایک آیت تو کیا میں کہتا ہوں آپ کو ایک کلمہ آتا ہوں, صراط المستقیم کے بارے میں صرف معلوم ہے, ایک یہ مرکب ہے نا صراط المستقیم, صرف اس کے بارے میں معلوم ہے, تو یہی ہے بیان. ایک وہی بیان کر, جو آپ کو آتا ہے وہی بیان کر. ہم سب دائی ہیں. اب دائی کے حوالے سے سمجھ, دائی کے حوالے سے کیا میسج, دائی کے حوالے سے اس میں میسج ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ دائی کی بھی کیا کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے پاس آ جائیں, اس کی دعوت جو ہے نا پھیل جائے. اب بعض دفعہ دائی کیا کرتا ہے, بعض دفعہ دائی کہتا ہے کہ یار ابھی جو ہے نا مصلحت کی دعوت کروں. آپ کو پتہ ہے ابھی حالیہ دنوں میں جب خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے, اب ان کی جب انتقال کے بعد ہم نے دیکھا جو آپ کی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز آئی ہیں کہ کوئی فلانی جماعت کے لوگ وہاں گئے, کوئی فلانی جماعت کے گئے, اور اس کے بعد ایک تماشا چلا ہے, ارے یہ لوگ بھی جاتے ہیں ادھر, ان میں اور اس میں فرق کیا رہا, فلانے میں کیا رہا, اس میں کیا رہا. یہ ساری چیزیں ہوئی نا, یہ سب شیطان کی شرارتیں ہیں. اور کیا جو مقصد تھا اس کو ختم کر دیا اور ایک دوسری کہانی پہ چلا گیا. تو دائی کرتا کیا ہے, دائی کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن دائی پھر کیا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یار مصلحت کے طور پہ میں کچھ تھوڑی چیزوں کو ان کی ایکسیپٹنس لے آؤں, میں تھوڑی سی چیز ان کی اپنا لوں, میں تھوڑی سی چیزوں ان کو کر لوں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, ایک سوشل میڈیا پہ چلا تھا, حالانکہ میں اس کے ایک پارٹ سے ٹوٹل ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک سوشل میڈیا پہ چلی تھی, پتہ نہیں بڑے کوئی لوگ تھے, ان کی بڑی کوئی بہت بڑی شادی تھی, اور اس میں کافی ہمارے جو کافی بڑے مبلغ جو ہے وہ نکاح پڑھانے گئے. پھر ان کے اوپر ایک چلی کہ انہوں نے اتنے پیسے لیے. میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ساری باتیں, انہوں نے کہا جی میں نے نہیں لیے, فلانا لیے. لیکن میرا وہاں ایک سوال تھا, ایک اتنا بڑا مبلغ کو اس نکاح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, کیوں گئے وہ؟ اگر وہ دنیا کو یہ دعوت دیتے ہوں کیوں گئے؟ اب انہوں نے اس کا ریزن دیا, نہیں وہ میرے بہت سے دوست تھے, میرے جو کچھ بھی اپنی جگہ پر, سب اپنی جگہ پر. لیکن آپ نے ایک جو کامن آدمی ہے اس کو کیا میسج دیا؟ اب ہر ایک کو تو جا کے ایکسپلینیشن نہیں دیں گے نا. یہ تو کہتے ہیں نا, اگر آج مجھ پہ کوئی میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے گا, میں کتنے لوگوں کو ایکسپلینیشن دوں گا سر؟ 2 کو, 4 کو, 6 کو, 8 کو, 10 کو دوں گا. میں اس پورے اگر سوشل میڈیا پہ وہ میرا الزام چلا جائے, میرے اوپر کو لگا الزام چلا جائے, میں کہاں کس کو ایکسپلینیشن جا کے دے سکتا ہوں؟ میں نہیں دے سکتا. تو دائی کو ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ وہ شیطان تو اس کو اس طرح سے بہکائے گا, اس کو لے کے جائے گا. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ تعویلات میں گرتے ہیں, جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی اگزامپل دی, اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتا تھا, جب کوئی آیت آتی تھی تو وہ شیطان خیال پیدا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, اسی سے انسان کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی, اور اسی سے گمراہ ہو. مجھے بہرحال یہ آیت جو ہے بذات خود, مجھے تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ لگی. میں نے اسی لیے آپ کے ساتھ اس میں کافی ڈیٹیل سے بات کی. اصل بات کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں پہلو کو اپنے ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ بہت اچھی طرح سے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی کام آتا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی جب حکم آتا ہے, اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے, تو یہ بات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو ستارے اللہ نے رکھے ہیں, کیوں رکھے؟ ہم نے اس کو بنا لیا ہے نا کہ ستاروں سے ہم فیوچر بتاتے ہیں. اللہ نے کہیں کہا ہے؟ اللہ نے تو کہا ستاروں کے 3 کام ہیں. کون کون سے 3 کام ہیں؟ آسمان کی زینت بناتا ہے, خوبصورتی, زمین پہ راستہ دکھاتا ہے روشنی کی وجہ سے, اور تیسرا کام شیاطین کو مارنے کے لیے کام آتا ہے. تو شیاطین تو پہنچ ہی نہیں سکتا, شیاطین تو پہنچ ہی نہیں سکتا, تو اس وحی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن شیاطین پہنچے گا, شیاطین میرے اور آپ کے لیے پہنچے گا, مجھے اور آپ کو وسوسے دے گا. انبیاءوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پروٹیکشن میں رکھا ہوا ہے, وہ شیاطین ان پہ حملہ نہیں کر سکتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک اس کا شیاطین لگا ہوا ہے. کسی صحابی نے جرأت کر کے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, لیکن میں نے اس کو قابو کر لیا. یعنی جن جو ہے وہ قابو کر لیا. میں اور آپ تو نہیں قابو کر پا رہے نا, میں اور آپ کر بھی نہیں سکتے. ہمیں تو اسی لیے جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تعوذ کو اپنے اندر جو ہے نا کھینچ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وقت اس کی پناہ میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ شیطان جو ہے نا, یہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ یہ اندازہ کر لیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ تمام انبیاؤں کی سیرت کا مطالعہ کر لیں اور آپ اس کی ہسٹری پہ چلے جائیں تو آپ 8, 9, 10,000, 12,000 سال سے اوپر نہیں جا سکتے. اور یہ تو اس سے پہلے کا ہے. ابلیس تو اس سے پہلے کا ہے, جنوں میں سے تھا. اور آپ سوچو جنوں میں سے تھا اور اس کا کیا لیول ہوگا, وہ کتنا آگے چلا گیا تھا کہ وہ ملائکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. جن لیول کا آدمی تھا لیکن ملائکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس کا یہ لیول تھا. اور کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس پہ اس نے اپنا ماتھا نہیں رکھا. ایک ہی ماتھا نہیں رکھا اس نے, ایک ماتھا نہیں رکھا اس نے, اور اللہ نے اس کو ملعون کر دیا. کبھی سوچا ہم نے, میں نے اور آپ نے کتنے ماتھے اپنے چھوڑے, کتنے ماتھے چھوڑے. کبھی آفس کے چکر میں چھوڑ دیے, کبھی فلائٹ کے چکر میں چھوڑ دیے, کبھی کھانے کے چکر میں چھوڑ دیے, کبھی میچ کے چکر میں چھوڑ دیے, کبھی کسی اور چکر میں چھوڑ دیے. کتنے چھوڑے, کبھی سوچا ہم نے, کبھی غور کیا ہم نے اس بات کو؟ گرانٹیڈ لیے, سب چیزوں کو گرانٹیڈ. تو وہ بہت پکا آدمی ہے. آپ اس غلط فہمی میں کبھی مت رہیے گا. آپ ہمیشہ اس سے ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. وہ اتنی خوبصورت سے مزین کر دیتا ہے, اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے, اتنے پیار سے کرتا ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی آپ کو موقع ملے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ قرآن کے حصے ایسے ہیں جن کو ضرور پڑھا کریں. وہ قرآن کے حصے ایسے ہیں کہ وہ صرف قصص نہیں ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑے آئی اوپنر ہیں, وہ ہمارے لیے بہت بڑی بڑی عبرت ہے. آپ پہلے جو 2 رکوع ہیں نا سورہ اعراف کے ضرور پڑھیں, خاص طور پر جو دوسرا رکوع ہے اس میں جو مکالمہ ہے, اس میں جو اللہ نے جس طرح سے ابلیس کے ساتھ جو مکالمہ ہے, اور پھر ابلیس سے جو کچھ آدم اور حوا کے ساتھ جو مکالمہ ہے, آپ کبھی ان پہ غور و فکر تو کریں. آپ دیکھیں تو صحیح وہ کس طرح سے کرتا ہے. فدلھا غرورا, لفظ استعمال کیا, دلو ڈول کو کہتے ہیں, ڈول کو کہتے ہیں دلو, لیکن اس کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو کھینچنا, آہستہ آہستہ. وہ کوئی ایک دن اس نے کام نہیں کیا. اس نے آدم کو آ کے ایک دن میں نہیں کہا کہ یہ پھل کھا لے. ہم اس پھل پہ بات نہیں کرتے پھل کون سا تھا, اس نے ایک دن نہیں کہا. پھر کتنے سال لگائے ہوں گے یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ جو اللہ کے جو وقت ہے نا, یہ ہم نہیں جانتے اس کو. یہ اللہ نے کہا میں نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے. یہ 6 دن کون سے, مجھے اور آپ کو تھوڑی معلوم. لیکن ہم نے پیچھے پڑھا تھا, ابھی پیچھے اسی سورت کے اندر ایک آیت کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 سال بھی ہو سکتا, 50,000 سال بھی ہو سکتا. یہ اللہ کے دنوں کا ایام ہے, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اس سے بچیں. یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے. یہ شیطان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ صبح شام اس کا کام ہے. یہ ہمیں بڑی خوبصورتی چیزوں سے دکھاتا ہے, ہمیں بڑے بڑے طریقے سے ہمیں بہکاتا ہے. آج کر لے کوئی مسئلہ نہیں. جو وہ کہتا ہے کہ میں آگے سے حملہ کروں گا, آگے سے حملہ کیا ہے؟ فیوچر سے ڈراتا ہے مجھے اور آپ کو. ارے کوئی کیا ہو گیا, ابھی تو تیرا گھر بھی نہیں بنا, تیرے بچے چھوٹے ہیں, بچوں کی شادیاں ہونی ہیں, یہ کر لے پھر دیکھیں گے. پیچھے سے ڈراتا ہے آپ کو. تیرے باپ دادا پاگل تھے, تو کیا انور کاندھی کی باتیں سنتا ہے, تو کیا فلانے کی بات سنتا ہے, تو کیا ڈاکٹر صاحب کی بات سنتا ہے, تو کیا نعمان علی خان کی بات سنتا ہے, تو کیا اپنا کیا کہتے ہیں امین اسلائی کو پڑھتا ہے. پاگل ہو گیا. تیرے باپ دادا جو کر رہے تھے پاگل غلط ہے. کیسے ڈراتا ہے وہ آپ کو؟ دائیں سے ڈرا, وہ دائیں سے آتا حملہ کرتا ہے. وہ چیزوں کو خوبصورت کر کے آپ کے سامنے مزین کر دیتا ہے. ارے کوئی فرق نہیں پڑتا, گاڑی لے لو, کیا مسئلہ ہے؟ گاڑی میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. سود تھوڑی ہے اس میں. وہ آپ کو یہاں سے آتا ہے, وہ بائیں سے آتا ہے آپ کو. کوئی فرق نہیں پڑتا. آج جوا کھیل لے, آج ادھر سے ہو جائے گا, کل سے پکی توبہ, کل سے پکی توبہ آج کر لے. یہی کرتا ہے. اور ہم اسی چکر میں اس کے ساتھ پھنسے, اپنے آپ کو اس سے نکالیں. یہ میسج ہے اس میں. اللہ آپ سے بتا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. ہم اس کو اسی آیت میں لے جائیں, ہم اس میں سے وہ جو ایک آدھ جو غلط. اور مجھے تو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری تفاسیر کے اندر
وہ حوالہ ملتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں آخر میں کہ یہ حوالے صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں حوالے ڈالتے ہی کیوں ہیں آپ؟ حوالے ہی نہ ڈالیں, آپ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ ایک آدمی پڑھ لے گا پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا, اس نے نہیں غور کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہے یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی طرف سے ہے. یعنی ایسے لوگ کسی بھی معاملے میں اللہ کے فیصلے پر پوری شرح صدر کے ساتھ ایمان اور یقین رکھتے تو وہ اس پہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. اور یقیناً اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. صراط مستقیم, صراط مستقیم پہ ہم نے پہلی بھی بات کی ہے کہ صراط مستقیم میں ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صراط کے اندر جو ہے وہ 3 معنی آتے ہیں: سیدھا, چوڑا, دشوار. سیدھا, چوڑا, دشوار. اور مستقیم بھی سیدھا, اقامہ یقوم, قائم کرنا, کھڑا کرنا, سیدھا بالکل. یعنی یہ سیدھا اوپر کی طرف ہے. ایسا راستہ جو کہ سیدھا ہے, جو کہ دشوار ہے, جو اسٹریٹ ہے اور سیدھا. سیدھا کی طرف, اوپر کی طرف. اوپر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ راستہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی ایسا راستہ, آپ اس راستے کی طرف بات کرتے ہیں, آپ دن میں کم سے کم 17 دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. لیکن کبھی غور تو کریں کس صراط المستقیم کی بات کر رہے ہیں, کس صراط المستقیم کی بات. ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ کہہ رہا ہے کون سا سیدھا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو میری طرف آتا ہے. تو میری طرف جب آنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ میں نے وہ کام کرنے جو مجھے, اگر عابد صاحب کے گھر کی طرف جانا ہے, مجھے اگر عابد صاحب کے گھر کی طرف جانا ہے تو میں جو عابد صاحب نے جو مجھے لوکیشن بتائی ہے یا جو میرے پاس جو راستہ ہے میں اس پہ جاؤں گا نا, یا میں کسی اور کی طرف چلا جاؤں گا. تو میں کیسے پہنچوں گا عابد صاحب کے گھر؟ کیسے جاؤں گا؟ تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں اس کی طرف لے کے جس میں انعام کیا, اللہ نے بتا دیا انعام کر دیا, لیکن انعام کرنے والوں نے بھی کام کیا کام کیے اس کے بارے میں بات کی کبھی. وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جائے. اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. وہ ہدایت وہی دے گا, لیکن کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو. یہ جو مفہوم ہم لیتے ہیں نا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور آپ کا بالکل حق ہے کہ میری اس بات کو آپ 100% ڈسون کریں, تو میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے, تو پھر میرا حساب کتاب کس بات کا ہوگا؟ میرا حساب کتاب کیوں ہے؟ پھر تو حساب کتاب ہونا ہی نہیں چاہیے میرا, جب اللہ نے ڈیفائن کر دیا. لیکن اگر میں اس بات کو اس طرح سے دوں, جو چاہتا ہے ہدایت دینا اسے اللہ ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا ہے نا کہ جو چاہتا ہے ہم اس کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں, ہم اس کے لیے اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں, ورنہ ہم دوسرے کا سینہ بالکل ضعیفاً کر دیتے ہیں, بالکل بند کر دیتے ہیں. ایسے جس کے اللہ نے مثال دی کہ جب وہ اوپر کی طرف چڑھتا تو کیسا اس کا سانس رک جاتا ہے, وہ چڑھائی کی طرف چڑھتا ہے اونچائی کی طرف تو سانس کیسے رک جاتا ہے, ایسا کر دیتے ہیں. تو اللہ تو دیتا ہے ہدایت, وہ اس بات کو اسی طرح سے لے, وہ تو عز و منتشا, وہ تو ذل و منتشا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جب اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, تو میرا پھر کیا, پھر مجھے سزا کس بات؟ لیکن اگر آپ اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں, اس طرح سے سمجھیں کہ جو چاہے عزت لینا اسے اللہ عزت دے گا, اور جو چاہے ذلت لینا اسے اللہ تعالیٰ ذلت دے گا, تو پھر آپ کام اس طرح سے کریں, پھر ہم کام اس طرح سے کریں گے. لیکن اگر میں اس کو اس طرح سے لے لوں گا تو پھر میرا سوال جواب کیسے ہوگا, میری پوچھ گچھ کیسے ہوگی؟ پھر تو فائدہ ہی نہیں رہا. جس طرح سے اللہ نے کہا نا اس کے اندر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, تم ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس بات کی تمنا نہ کرو کہ اللہ نے کس کو زیادہ دیا کس کو کم دیا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, تم پوچھو اپنا فضل مانگو اللہ سے. یہ میرا کوئی رائٹ نہیں ہے, یہ ہمارے ایک کامن چیز ہے. آپ آفس میں ہوں, لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں پتہ نہیں یار اس کو اتنے پیسے کیوں ملتے, اس کو تو کام کرنا ہی نہیں ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو کتنے دیتے ہیں, اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں
آپ اللہ سے اپنا فضل مانگو، اللہ مجھے بھی دے، اے اللہ مجھے بھی یہ چیز چاہیے، مانگو. اپنا جوتے کا تسمہ تک مانگو اللہ سے. کس نے روکا ہے آپ کو؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ تو اللہ ہدایت دے گا. اللہ ایمان والوں کو ضرور صراط مستقیم دکھاتا ہے. جو لوگ فی الواقع ایمان کے معاملے میں سنجیدہ ہوں وہ کبھی جھوٹے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہوتے، وہ الفاظ میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتے. ان کا ایمان ان کے لیے ایسا علم بن جاتا ہے کہ جن کی باتوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں. یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ رسولوں کو، انبیاؤں کو ان کی عظمت سے نہیں ماننا، رسولوں کو اور انبیاؤں کے ان کو جو انہوں نے کام بتائے ہیں ان کام پہ کر کے ماننا ہے. میری اللہ کے رسول کے ساتھ اگر محبت ہے تو میرا محبت کا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کام جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے میں اپنی حتی الامکان کوشش کروں کہ میں وہ کام اس کو اس طریقے سے کروں. یہ میری اصل محبت ہے. لیکن میں جو ہے وہ دعوے محبت کے کروں، میں کہوں میں اپنا سر کٹا دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جان دے دوں گا، لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کے کہا مانتے ہوئے میں ایک جھوٹ بولنا چھوڑوں. میں جب سڑک پہ چلوں تو میں اپنی نظریں نیچے کر لوں. یہ میرے میں طاقت نہیں. تو یہ نافرمانی والی جان دینے کی ضرورت نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں. وہ نافرمانے والی جان دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ نہیں تو میں نے اور آپ نے ہم اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ میں نے جان دے دی. یہ محبت نہیں ہے، اب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَقِيمٍ. اور کافر تو تمہیں اس بارے میں ہمیشہ شک و شبہ میں ہی رکھے رہیں گے. ان کے شک و شبہات تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو لفظ آیا نا مریا، قرآن مجید میں، اچھا مریا کا ترجمہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے، کسی بھی کتاب میں چلے جائیں آپ، کسی بھی طرح میں شک، آپ مصحف کھولتے ہیں اپنا، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک. اور فی شک کے سورہ نساء پڑھنے وہاں بھی شک کا معنی بھی شک. تو شک کے معنی بھی شک، مریا کے معنی بھی شک، ریب کے معنی بھی شک. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جی. 3 لفظ استعمال میں، ایک شک لفظ استعمال ہوا ہے، ایک مریا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ریب لفظ استعمال ہوا ہے. شک تو جس طرح سے اردو زبان میں شک یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ یہ، اور شک کے بعد اگر کسی چیز میں تردد پیدا ہو جائے وہ ہے مریا. اور اگر کسی چیز کے بارے میں تردد بھی پیدا نہ ہو وہ ہے ریب. یعنی ریب سب سے ہلکی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اور لا لگا ہے، عربی گرامر والے سارے جانتے ہیں یہ اللہ نفی جنس ہے. شک سے، ریب کے حوالے سے جتنی چیزیں آ سکتی ہیں ان سب کا کیٹیگوریکلی ڈینائل آ گیا. لا ریبا، یہ لا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا یہ لا کی تلوار ہے، لا ریبا تلوار آئی ہے زور سے، اس کو سب ریب کو کاٹ کے پھینک دیا سڑک. یہ لا نفی جنس ہے. یعنی شک کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب سے کیٹیگوریکلی ڈینائل. لیکن بدقسمتی سے سچ بتائیے گا، سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا ریب، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یقین مانے ہمیں سب سے زیادہ شک اسی کتاب پر، ہمیں سب سے زیادہ شک، آپ پہ بات کرنا ہو لیکن حقیقت یہی ہے ہمیں سب سے زیادہ شک اگر ہے اسی کتاب پر. کیونکہ اگر اس کتاب پہ ہمیں شک نہ ہو، اس کتاب پہ ہمیں شک نہ ہو تو ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ، ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کہتا عمل کریں، میں تو کہتا ہوں کوشش کریں. ہم کوشش بھی نہیں کرتے، بلکہ جو کوشش کرتا ہو نا، جو کوشش کرتا ہو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں پتہ ہے ابھی کتنا بڑا مسلمان ہے، یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے اس کے کرتوت، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کیا کیا ضرورت ہے بھائی. آپ ہوتے کون ہیں؟ آج کل آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی ایک بڑی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں پنجاب کے،
ان کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں، میرے خیال میں شاید وہ نیورو کے یا ہارٹ کے سرجن ہے شاید، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. کل میں نے ان کا ایک سنا اور واقعی مجھے بھی بڑا دل کو ٹھکا ہو. انہوں نے کہا کہ ان کے کوئی جاننے والے کو، انہوں نے کہا میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی مجھے مغفرت کا طریقہ بتائیں، مغفرت کیسے مانگتے ہیں؟ اس نے کہا مغفرت تو سب سے آسان کام ہے مانگنا. 2 منٹ کی ویڈیو، میں بھی چونک گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار یہ 2 منٹ کے اندر مغفرت مانگنے کا آج ہمیں بھی طریقہ بتا دیں. اور یقین مانے جب میں نے بات سنی تو میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ریلیٹ کیا. جب میں بات کروں گا تو بہت سارے لوگوں کو حدیث کا ریفرنس خود یاد آ جائے. اس نے کہا مغفرت مانگنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ روز جو ہے وہ اللہ سے کہیں کہ اللہ دنیا میں تیری جتنی مخلوق ہے، دنیا میں یہ نہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، دنیا میں تیری جتنی مخلوق ہے ان سب کو میں نے معاف، میرے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی جلن نہیں ہے، کوئی حسد نہیں. تو معاف کرنے کی عادت پیدا کرو گے تو کوئی دوسرا معاف کرے گا نا. آج یہ کام تم کرو گے تو کل ہو سکتا ہے مسٹر ایکس بھی یہی بات کرے گا، وہ بھی یہی کہے گا نا اللہ میں نے تیری تمام مخلوق کو آج معاف کیا تو مجھے معافی مل جائے گی نا. اس مخلوق میں بھی آؤں گا کہ نہیں آؤں گا؟ اس نے کہا اس تو سب سے زیادہ آسان چیز ہے، اس سے زیادہ تو آسان چیز ہی کوئی. تو ہمیں شک اس کتاب پر، اس کتاب پہ سب سے زیادہ شک ہے. نہیں تو ہم اس کے ایک ایک لفظ کو اپنا ہم واقعی اس کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے. نہیں تو پھر کیا کہا اللہ نے؟ جن کو شک ہوتا ہے پھر کیا کہتی ہے اللہ؟ یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آ دھمکے یا ایک 5 دن کا عذاب ان پہ مسلط ہو جائے. کیا عجیب بات ہے. یہ جب لفظ آتا نا بغتتاً حتی تأتیہم الساعۃ بغتتاً، اچانک، یعنی بغتتاً کیا ہے؟ نارملی بغتتاً گرامر والے جانتے ہوں گے حال کے طور پہ آتا ہے، کیفیت ہے، یعنی کسی چیز کا اچانک نمودار ہو جانا، یعنی کسی چیز کا ایسی جگہ سے ظاہر ہو جانا جس کے بارے میں آپ کا گمان بھی نہ ہو، جس کے ظہور ہونے کا آپ گمان بھی نہ کر سکتے ہو، اس کے لیے لفظ آتا ہے بغتہ. یہ خالی کہتے ہیں نا بغتتاً اچانک، یہ اچانک تو کیا ہے؟ اچانک تو کوئی بھی چیز نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ سے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، ایسی جگہ سے جس کے بارے میں جس کے ظہور کا گمان بھی نہ ہو. اور یقین مانے آپ کی زندگی میں بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، واقعی آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیسے آ گئی، یہ کیسے پتا چل گیا، یہ کیسے ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بغتتاً. تو بغتتاً کا جب لفظ آتا ہے اللہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. اور حکیم پہ ہم نے پچھلی دفعہ، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی ہے. یہ حکیم بیسکلی نارملی اس کا ترجمہ بانجھ کیا جاتا ہے، لیکن حکیم کے جو ایک لغوی معنی ہے وہ ہے کہ کسی چیز کا ایسا خشک ہو جانا کہ اس میں کوئی چیز جذب نہ ہو سکے. اور یہ جو ہے نا پھر اس کو پھر بے برگت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، بانجھ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، سخت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، خشک کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. اور عقیم کا لفظ جو ہے، بانجھ کا لفظ جو ہے نا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف عورتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو میں غلط فہمی دور کر دوں کہ صرف عورتیں بانجھ نہیں ہوتی ہیں، سر جی مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں. یہ ہماری، اگر کسی کو اس بارے میں غلط فہمی ہے نا تو وہ یہ غلط فہمی نکال دے کہ صرف دنیا میں عورتیں بانجھ ہوتی ہیں. ہم نے بدقسمتی سے ہم معاشرے میں، ہمارے یہاں اگر کہیں مرد بھی بانجھ ہے نا تو اس نے اپنا بانجھ کا لیبل بھی جو ہے نا عورت بھی لگا. اوکے یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن میں لیبل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں، جس میں ہمارے یہاں میں بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان ختم ہو چکے ہیں، لوگوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں، کوئی اور مسئلے ہو گئے. اور لیکن اصل بنیاد جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر جو آیت ہے بڑی
اللہ ताला कहता है अल मुल्कु यौमइज़िन लिल्लाह यहकुमु बैनहुम फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी जन्नातिन नईम वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना फउलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। उस दिन बादशाह सिर्फ अल्लाह ही की होगी, वही इनके माबैन फैसला करेगा। और कायनात का हाकिम हकीकी तो अल्लाह ताला ही है, हर वक्त मौजूद है, हर वक्त इसी का हुक्म चल रहा है। आज हमें छोटे छोटे कई कई लोग नजर आ जाते हैं हाकिम, लेकिन वो हाकिम भी क्या है, ना होने के बराबर है। कोई हैसियत है? अभी 4 साल तक उसकी टूटी चलती रही ट्रम्प की, क्या है? अगले महीने खत्म, क्या हैसियत रह गई? बड़े बड़े लोग आए चले गए सर, कौन किसको याद रखता है? हाकिमियत तो सिर्फ अल्लाह की रहेगी, वही है। वो जिस तरह से है ना सूरह मोमिन के अंदर जब अल्लाह कहता है ना लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाही किसी की होगी, तो खुद ही जवाब देता है लिल्लाहि वाहिदुल कहार, सिर्फ उस अल्लाह की जो वाहिद है, जो कहार। फिर वही हमेशा अल्लाह का जो तरीक़ेकार है कि अल्लाह ताला ने जो नेक लोग होंगे उनको बशारत दी, तो जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमाल किए वो नेमतों वाले बागों में होंगे, और जिन लोगों ने कुफर की रविश अख्तियार की और हमारी आयत को झुटलाया इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। ये अल्लाह ताला जब कहता है ना कि वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, आप यकीन माने, आपको पता है ये आयत किसके लिए आती है? मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, शायद ये आयत का मतलब जब आता है इसका मतलब ये इससे कुफार मुराद। कुरान की आयत कौन पढ़ता है? तो अंग्रेज तो नहीं पढ़ रहा, तो क्रिश्चियन भी नहीं पढ़ता, ना किसी कोई यहूदी पढ़ रहा है, ना कोई बुद्ध पढ़ रहा, ना कोई हिंदू पढ़ रहा। जो पढ़ेगा वो इनकार करेगा ना। तो अब आयत को दो पहलू में ले ले, एक इसको शॉर्टर वर्जन में ले। शॉर्टर वर्जन में आपने लिया तो आपने कहा कुरान की आयत जो आपने पढ़ी, मैं एक आयत पे भी अमल नहीं करता तो मैं क्या कर रहा हूं? तो मैं कलमा गो, लेकिन मैं एक आयत पे भी तो अमल नहीं करता। कहता हूं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन माबूद मैंने और बहुत सारे पकड़े। इकबाल का क्या शेर है सलीम भाई, वो अगर शेर याद हो तो भेजिएगा कि बुतों से तुझे उम्मीदी और अल्लाह से ना उम्मीदी, ये काफरी नहीं तो फिर बता काफरी क्या है। मुझे इतनी शायरी आती नहीं है, हमारे सलीम भाई हैं उनको बहुत आती है, वो शायद बता देंगे। तो इन आयात का इनकार कौन कर रहा है? और आप तो कर रहे हैं। तो वो नीचे वाली आयत किसके लिए थी? अजाब मुहीन की, मेरे और आपके लिए। हिंदू तो पढ़ ही नहीं रहा ना। ब्रॉडर वे में चले जाए, ब्रॉडर में तो हर चीज अल्लाह की आयत, ये पहाड़, ये सब्जा, ये जानवर, ये अनाम, ये सब अल्लाह की आयत है, सारी चीज अल्लाह की निशानी, सब चीज। और अगर मैं इस सिर्फ किताब पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाऊं जो हमने तुम्हारे पे नाजिल किया है, उसका इनकार कौन कर रहा है? उसका तो मैं और आप कर रहे हैं। तो यकीन माने, इस बात को जहन में बिठा लें, मुसलमान बनना और मुसलमान होना भी आसान काम नहीं है। मुसलमान बनना और मुसलमान होना भी आसान काम। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने आज पढ़ा, अल्लाह ताला हम सबको उस पर सुनने को, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस हवाले से मैंने आज थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पसंद ना आया हो, लेकिन मैं बजाते खुद अपनी दानिश में ये समझता हूँ कि वो जो आयत नंबर 52 और 53, 54 जो 3 आयत थी, उसमें छोड़ दें, मैं उस बहस में ही नहीं जाता। और मैं कहता हूँ ये मुश्किल तरीन आयत भी नहीं है। मेरे लिए इस आयत में क्या है, आपके लिए इस आयत में क्या है, मेरे लिए और आपके लिए इस आयत के अंदर जो असल मैसेज था, मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए जो मैसेज था कि शैतान हम पे किस तरह से हमला हुआ होता है, हमने अपने आप को किस तरह से बचाना, हमने इसमें से कैसे निकलना। एक दाई के तौर पे, एक दाई होने की बदौलत, मैं अगर दाई हूं तो मैंने अपनी दावत को किस तरह से करना है। मैंने मसलिहत की सीढ़ी को नहीं पकड़ना, थोड़ा ले लो, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। अफतु मिनूना बेबादिल किताब व तकफुरूना बेबाद, या फिर वो जो सूरह बकरा की है, अतामरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून अल किताब।
کہ دوسروں کو تو میں تلقین کرتا ہوں اور خود بھول جاؤں جبکہ میں خود پڑھتا ہوں اس بات کو. تو ان چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.